السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ان بے شک ربکم ربا رب پروردگار پالنے والا مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کم تمہارا اللہ اللہ ہی ہے. ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا اللہ ہے. یہ جو کثرت سے کھانے پینے کی اشیاء دینے والا ہے وہ اللہ ہے. الذی جس نے خلق پیدا کیا، اس نے پیدا کیا کس کو؟ سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. الذی خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. کتنے دنوں میں؟ وہ بتایا جا رہا ہے فی میں، ستت ایام 6 دنوں میں. فی ستت ایام 6 دنوں میں اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ثم پھر استوا قرار پکڑا، متمکن ہوا، اس نے قصد کیا، جا ٹھہرا یعنی وہ سیدھا بیٹھا. کہاں پہ؟ علی العرش، علی اوپر، عرش عرش کے. وہ کیسا خوبصورت اللہ ہے آپ کا رب. کتنا زمین و آسمان کی وسعتیں دیکھیں، کتنی جلدی کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں بنایا. اللہ اکبر. ثم استوى علی العرش پھر عرش پر متمکن ہوا یعنی عرش پر جا ٹھہرا. یغشی وہ ڈھانک دیتا ہے، وہ ڈھانکتا ہے، وہ ڈال دیتا ہے جیسے پردہ ڈال دینا. لیلا رات کو، نہارا دن پر، یطلبوہ یطلبو وہ طلب کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، وہ پکڑتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے. ہو اس کی، حثیثاً دوڑتا ہوا، جلد، ویری سون جیسے کہتے ہیں. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا جیسے اسے زیباں ہے نا، ڈھانکتا ہے رات سے دن کو. درآ حالانکہ طلب کرتا ہے دن رات کو. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے یا اس کے پیچھے آتا ہے. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم نجم کی جمع نجوم ستارے. مسخرات مسخر یعنی کام میں لگے ہوئے، تابع اتباع کرنے والے، فرمانبردار بنائے ہوئے، مصغر کیے ہوئے، مسخر کیے ہوئے، تصغیر کیے ہوئے. بِأَمْرِهِ بھی ساتھ، امر ہی اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم سے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ اور پیدا فرمایا سورج، چاند اور ستاروں کو، وہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں. الا سن لو. لہ الخلق لہو اسی کے لیے، خلق پیدا کرنا، تخلیق کرنا، والامر جو پیدا کرتا ہے پھر حکم بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا، اور حکم فرمانا بھی. الا لہ الخلق والامر دیکھو یا سن لو، اسی کے لیے ہے خاص پیدا کرنا اور حکم دینا. تبارک اللہ بڑی برکت والا ہے اللہ تعالی. تبارکہ وہ بہت برکت والا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر بھی، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور اس کا نام برکت والا ہے. تو پورا قرآن کریم بھی تو کتنی برکات والا ہے، اس کے سارے نام کتنی برکات والے ہیں.
تبارک اللہ، بڑی برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو عالم کی جمع عالمین، جہانوں کا، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے جہانوں کا۔ کتنے جہان ہیں یہ مجھے تو آپ کو تو نہیں پتا، ہم تو یہی جانتے ہیں نا کہ جنت، دوزخ اور یہی جہاں، حالانکہ کتنے عالم ہیں یہ رب کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، جو مرتبہ کمال تک سارے جہانوں کو پہنچانے والا ہے۔ ادعو، دعا کرو، ادعو، دعا کرو، ربکم، اپنے رب کو، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی سے، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور چپکے چپکے، یعنی دعائیں مانگا کرو۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ اللہ سنتا ہے، چاہے گڑ گڑا کے پکارو مانگو، چاہے دل میں۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، نہیں محبت کرتا، کس سے؟ معتدین، حد سے بڑھنے والوں سے، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، جو حد سے نکل جانے والے ہیں، ان سے وہ محبت نہیں کرتا۔ انہو لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا، اور نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد، اس کے بعد، اصلاحہا، اصلاح کے بعد، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا درست کام یا درست کچھ ہو جانا اس کے بعد، صلح کے بعد۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ودعوہ، اور اس سے دعا مانگو، کس سے؟ اللہ سے، خوفاً، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے۔ کیا میٹھا انداز ہے، اللہ سے مانگو، ودعوہ خوفاً وطمعا، اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ ان، بے شک، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، کس کے؟ من المحسنین، نیکوکاروں سے۔ ان رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالی کی رحمت، قریب من المحسنین، نیکوکاروں سے قریب ہے۔ پچھلی آیات میں قیامت کے احوال کی ڈیٹیل تھی، اور یہاں سے رب کریم کی عظمت، قدرت، وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلائل ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ذرا باہر تو نکلی، آسمان کی طرف دیکھیے، بغیر پلر کے، اور ابھی تک نہ کوئی دراڑ، نہ کلر میں فرق، یہ رب کی تخلیق ہے نا۔ زمین کو دیکھیے، اس کے نیچے پانی اور اس کے اوپر اتنی بڑی بلڈنگز، یہ مالک کی شان دیکھیے، یہ دلیل ہے کہ ہے کوئی بنانے والا۔ اور ان چیزوں کو کتنے دن میں بنایا؟ قرآن کریم کہتا ہے 6 days میں۔ کتنی ڈیز میں؟ 6 days میں۔ مالک تو کون کہتا تو فیکون، ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے نا، لیکن 6 days میں یہ کہنے کا کوئی نہ کوئی تو مدعا ضرور ہوگا۔ ایک جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو بڑی ہی تسلی کے ساتھ کریں، جلدی نہ کی جائے، بلکہ آہستگی سے کریں، تسلی سے کریں، سکون سے کریں۔ لیکن اتنا بھی سکون نہیں جیسے ظہر کی نماز ہو تو زیادہ سکون کریں اور پھر کیا ہے اثر بھی چلی جائے، ایسا نہیں۔ اب سکون سے نماز پڑھیں، جیسے ہی آذان ہوتی ہے وضو کریں، پھر تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ جلدی جلدی ٹھونکے ماریں اور بات ختم، ایسا نہیں۔ حدیث طیبہ میں بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا، یعنی کام میں جلد بازی نہ کرنا،
اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القیس سے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، نمبر 1 بردباری اور دوسری جلد بازی نہ کرنا۔ بحوالہ ترمذی۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، کیا آپ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا تسلی سے کام کرتے ہیں، ٹائم کے مطابق، ٹائم کے اندر۔ پھر اس کے اندر آیا ثم استوى علی العرش، اس کا بھی تذکرہ ہے نا۔ استوا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا اور کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہمیں۔ یہاں ہم صرف اعلی حضرت کی ایک تصنیف کی روشنی میں بتاتے ہیں آپ کو، جس سے اس آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے۔ جیسے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ انسب یعنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ آیات متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والے معنی کو ایک مناسب معنی کی طرف جو کہ محکمات سے مطابق اور محاورات سے موافق ہو پھیر دیا جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا فتنے اور گمراہی سے بچانا بھی تو مقصود ہوتا ہے نا، اور یہی مسلک بہت سارے متاخرین علماء کا ہے کہ عوام کی حالت کے پیش نظر اسے اختیار کیا ہے، اسے مسلک تعویل بھی کہتے ہیں۔ تو ثم استوى علی العرش کی جو تعویلات کی ہیں علماء کرام نے وہ میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ ایک استوا کا معنی قہر اور غلبہ لیتے ہیں، یہ معنی زبان عرب سے ثابت اور پیدا یعنی ظاہر ہے۔ عرش سب مخلوقات سے آپ دیکھیں جیسے بظاہر ہے، سب سے اوپر کیا ہے؟ عرش، آسمان اوپر ہے نا، اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل تمام مخلوقات پر قاہر اور غالب ہے۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں استوا کا علو اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہاں علو مکان صفت نہیں بلکہ علو مالکیت اور سلطان صفت مراد ہے۔ پھر استوا کا معنی قصد اور ارادہ بھی ہے، یعنی عرش کی طرف پھر متوجہ ہوا، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق شروع کی۔ پھر اس میں لفظ ہم نے پڑھا تھا یغشی اللیل النہار، ٹھیک ہے، یغشی کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا ڈھانپنا، جیسے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہوتا ہے، دور کرنا ہوتا ہے۔ جیسے رات اور دن کا آپ دیکھیں، دن آتا ہے تو روشنی دور ہو جاتا ہے نا، اندھیرا، اور جب دن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے رات آتی ہے تو پھر روشنی دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ڈھانپ لیتی ہے ایک دوسرے کے پیچھے رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا سمجھا ان آیات میں؟ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، آپ نے باہر ہر چیز کو دیکھنا ہے، ظاہر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی بنانے والا تو ہوتا ہے نا، اتنا حسن ایسے تو نہیں آ جاتا۔ آپ بچے کے ہاتھ میں پینسل دے دیں، وہ لکیریں تو مار سکتا ہے لیکن پراپر تصویر نہیں بنا سکتا، اور دنیا کا کوئی بھی اگر مصور آپ لے لیں تصویر تو بنا لے گا لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے لیکن کیا انسان جیسی کوئی چیز بنا سکے؟ انسان نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ کی قدرت کو آپ دیکھیے اور پھر اپنے اللہ سے پیار کیجیے، اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ جلد بازی سے آپ نے کام نہیں لینا۔ جیسے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ سمجھ سمجھ کے ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ خود بھی سنا کیجیے، دوسروں کو بھی سنایا کریں، اور اپنے اللہ سے پیار کریں۔ جب آپ پیار کریں گے تو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود سمجھتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی رشتے سے آپ کتنا ہی پیار کریں، 100 دفعہ بتائیں بھی، لیکن یقین کوئی نہیں کرتا۔ اپنے رب سے جب آپ پیار کریں گے نا، اس کی خوشبو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اب اس میں لفظ ہے کہ حد سے بڑھنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں دعا کے ساتھ کیوں تذکرہ ہے؟
یہ بھی سمجھنے کی حاجت ہے، یعنی لوگوں کو دعا کا حکم دیا گیا، جن چیزوں کو مانگنے کا حکم دیا گیا ان میں بھی حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو نعمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ حوالہ ابو داود۔ تو دعا میں حد سے بڑھنے کی صورتیں کون سی ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے، جیسے انبیاء کرام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، اسی طرح جو چیز محال ہو یا محال کے قریب ہو ان کی دعا کرنا، جیسے کہ بندہ کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا، ویسے تو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا ایسی چیز مانگنا جس کو یعنی جو ڈن ہو چکی ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا قد بہت بڑا ہے، بندہ کہے کہ یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے بڑے قد والا، اور چھوٹے والا کہے یا اللہ مجھے اس طرح بڑا کر دے، ایسا نہیں، ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح تعلقات کسی سے خراب ہو سکتے ہیں، بندے ہیں نا، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ٹوٹنے کی دعا کرتے رہنا یہ بھی غیر مناسب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز مانگنا بھی لغو اور بے فائدہ دعا مانگنا، رنج و مصیبت سے گھبرا کر مرنے کی دعا مانگنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخلے کے لیے دعا مانگنا، سب مسلمانوں کو دیکھو ہمیں کیا چاہیے کہ سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشنے کی دعا مانگنا اور کافروں کی مغفرت کی دعا کرنا، ایسا نہیں، بلکہ دعا کے طریقے بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ آپ بکس دیکھیں بہت ساری آپ کو ملیں گی جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اپنی تمام حاجات اپنے رب سے مانگیے، جو آپ کی حاجات جائز ہیں، صحیح ہیں۔ جس میں نے آپ کو بتایا کہ لمبے قد والا ایسا نہ کہے کہ اللہ مجھے چھوٹا قد دے دے، ایسا نہیں، بلکہ جو چیز آپ کو چاہیے ہو، چھوٹی بڑی ہر چیز اپنے رب سے مانگا کریں۔ اللہ کو مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ آیت 56 کے اندر رب فرماتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد۔ اپنا محاسبہ کیجئے، آپ اصلاح کرنے والے ہیں یا فساد کرنے والے ہیں؟ زبان سے نہیں، دل سے پوچھیے۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ جو فسادی ہوتے ہیں زبان سے بے شک کہتے رہیں، لیکن فسادی ہیں یا نہیں یہ اپنے دل سے پوچھیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فساد پھیلانا قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ 1.5 انچ کی ہوشیاری دکھاتے ہیں، اور مجھ جیسے بھولے لوگوں کو تو سمجھتے ہیں کہ شاید سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی احساس دلوانے کے لیے بولنا بھی پڑتا ہے، لیکن ہر وقت بولنا، کسی کو دکھ دینا یہ غیر مناسب ہے۔ اصلاح کی کوشش کریں، اور انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، دیکھو ان کے مقصد کو جانیے نا، وہ کیوں تشریف لائے۔ پہلے انبیاء کی ڈیوٹی تھی، اب آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ تو زمین میں فساد پھیلانے سے گریز کریں۔ اگر آپ گریز کریں گے تو آپ کو امن نصیب ہوگا، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی کو واقعی دکھ نہیں دیا ہوگا تو آپ کو بلا کا سکون ملے گا۔ تو آج سے ہم کوشش کریں سکون کی، انشاءاللہ۔ بولیے پھر لفظ آیا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، یعنی اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طمع کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ دعا اور عبادات میں خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے، اسے انشاءاللہ عز و جل جلد قبول ہوگی۔ تو اس مفہوم پر مشتمل ایک حدیث طیبہ جو بخاری شریف میں ہے،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو، پوری دعا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں، ترجمہ سنائے دیتی ہوں کہ اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت جو دعا آپ کو بھیجیں گے وہ پڑھیں گے، اگر اس رات میں مر گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے تو تم فطرت پر ہوگے، نہیں تو ترجمہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا۔ ہمیشہ مجھے اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کیجیے۔